بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام معزز علماء ذیشان، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات ماہ مبارک ربیع الاول شریف کی آج کی اس بابرکت رات میں میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق علیہ التحیات و تسلیمات کے ذکر مبارک کے حوالے سے منعقد ہونے والی آج کی اس بابرکت سالانہ محفل میلاد اقدس میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے نہایت واجب القدر برادر مکرم جناب محترم بھائی محمد اسلم صاحب اپنے پیارے صاحبزادگان کے ساتھ مل کے جس عقیدت، جذبے اور محبت کے ساتھ محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم کی بارگاہ اقدس میں اپنے غلامانہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے ہر سال ماہ مقدس ربیع الاول شریف میں محبوب کریم علیہ السلام کے ذکر مبارک کی اس بابرکت محفل اقدس کا اہتمام فرماتے ہیں۔ اللہ پاک قبول و منظور فرماتے ہوئے اس ذکر مبارک کی محفل اقدس کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور رب کریم جل شانہ اس ذکر مبارک کے فیض و برکات جملہ منتظمین اور ہم سب حاضرین کے شامل حال فرمائے۔ ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم کی پیاری ذات بابرکات کا تمام کے تمام عالم خلق میں رب کریم جل شانہ کی بارگاہ اقدس میں سب سے بلند ترین مقام قرب اور مقام محبوبیت ہے۔ اللہ پاک نے عالم خلق کے لیے جو اعلیٰ ترین مقام پیدا فرمایا ہے وہ مقام نبوت اور مقام رسالت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ انعام کی آیت نمبر 124 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ قرآن پاک فرماتا ہے کہ اللہ پاک کے علم میں ہے کہ اس نے رسالت کس مقام پہ رکھنی ہے۔ تو فرمایا کہ کوئی شخص، اس آیت بینہ کا شان نزول ہی یہی ہے کہ جب ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام حضرت سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے آپ نے طویل سفر اختیار فرمایا، اس دور کے تقاضوں کے مطابق بہت مشکل سفر، اور آپ طائف پہنچے کیونکہ مکہ مکرمہ میں بہت مشکل اور نامساعد حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تو اپنے پیارے غلام کو ساتھ لے کر آپ طائف پہنچے اور وہاں کے بڑے بڑے جو چیدہ چیدہ سردار تھے ان سے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے ملاقات فرمائی، اپنا تعارف آپ نے کروایا، نبوت اور رسالت کی طرف دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کی طرف دعوت دی۔ تو آپ کا فرمان گرامی سن کر انہوں نے بہت قسم کے الٹ پلٹ جواب دینے شروع کر دیے۔ ان سرداروں میں سے طائف کے ایک سردار نے تو یہ کہا کہ اگر آپ اللہ پاک کے سچے نبی علیہ السلام ہیں تو پھر ہم یہ حیثیت ہی نہیں رکھتے کہ سچے نبی علیہ السلام سے ہم کلام ہوں، ہم اتنے کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، لہذا ہم آپ سے کلام نہیں کریں گے، نہ آپ کا کلام سنیں گے۔ اور آگے اس نے انتہائی غلط بات کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس نے کہا اگر آپ جھوٹے تو ایک جھوٹے انسان سے بات کرنا درست ہی نہیں ہوتا۔ ایسی حوصلہ شکنی محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کی۔ ایک سردار ان میں سے یہ بولا کہ مکہ مکرمہ کے اندر اتنے بڑے بڑے سردار موجود ہیں، اسی طرح طائف میں ہم اتنے بڑے سردار، بڑا مال و دولت، بڑے ہمارے چشمے باغات، تو ہم اتنے بڑے بڑے مالدار قسم کے لوگ ہیں، ہمارے اوپر تو دونوں کریوں میں سے نہ اہل مکہ میں سے کسی سردار کے اوپر وحی نازل ہوئی اور نہ ہی ہم میں سے کسی اہل طائف کے اوپر، کیا آپ کو ہی اللہ پاک نے منتخب کرنا تھا؟ اس طرح کی بڑی حوصلہ شکن قسم کی گستاخانہ باتیں جو ہیں وہ انہوں نے کی۔ اللہ پاک نے
ان کی اس بات کا جواب ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، فرمایا کوئی جتنا ہی مال و دولت والا بن جائے، جتنا کوئی دنیاوی بڑے سے بڑے عہدے کے اوپر فائز ہو جائے، اسی طریقے سے اگر کوئی بہت زیادہ تقوی اور طہارت اختیار کرے، پوری کائنات میں وہ سب سے زیادہ عبادت کرنے والا بن جائے، ریاضت کرنے والا بن جائے، لیکن کوئی بھی شخص اپنے مال و دولت کے بل بوتے کے اوپر، کوئی شخص اپنے عہدے کے ذریعے سے، کوئی شخص اپنے تقوی، طہارت، عبادت اور ریاضت کے ذریعے سے رسالت اور نبوت کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کے علم میں کہ اس نے رسالت کس مقام پر رکھنی ہے۔ چنانچہ فرمایا اس نے آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت اور رسالت کے لیے شروع سے ہی ہستیوں کو مخصوص فرما دیا ہے۔ یہی سے ہی ساتھ یہ چیز بھی بالکل قرآن پاک کے اس قرآن گرامی سے واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی انسان ایمان لا کر اسلام قبول کر کے وہ شخص اتنا تقوی اور طہارت اختیار کرتا ہے، اللہ پاک کے احکامات اتنی پابندی سے ادا کرتا ہے پورے اخلاص دل کے ساتھ، تو فرمایا وہ بڑے سے بڑے مقام قرب پہ پہنچ سکتا ہے۔ نبوت کے بعد اعلیٰ ترین درجہ صدیقیت کا درجہ ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے کہ جو اللہ اور اس کے پیارے رسول علیہ السلام کی سچے دل سے اطاعت کرتا ہے مکمل طور پر، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی سچی اطاعت کرنے والے لوگ وہ ان جماعتوں کے ساتھ ہوں گے قیامت والے دن جن جماعتوں پر اللہ پاک کا انعام ہے۔ اب انعام کن جماعتوں پر ہے اس کے لیے بیان کی ضرورت تھی، تو یہاں بن حرف جار بیانیہ اللہ پاک نے نازل فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ قرآن پاک نے فرمایا اللہ پاک نے سب سے پہلے سب سے زیادہ جس جماعت پر انعام فرمایا ہوا ہے وہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک جماعت ہے۔ والصدیقین، انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ انعام یافتہ گروہ صدیقین ہے، پھر شہداء ہے، پھر صالحین ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نبوت کے بعد جس اعلیٰ ترین مقام قرب کا ذکر فرماتا ہے وہ مقام صدیقیت ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے یہ چیز واضح فرمائی کہ کوئی بھی شخص جو بالکل صحیح ایمان رکھتا ہے، صحیح العقیدہ مسلمان ہے، پھر پورے اخلاص کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت بجا لاتا ہے، ہر معاملے میں فرما برداری اختیار کرتا ہے اور قرب خداوندی کی منازل کو طے کرتے کرتے فرمایا مقام صدیقیت پر پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک نبوت اور رسالت کی بات ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، نبوت اور رسالت کے مقام پر کوئی از خود نہیں فائز ہو سکتا۔ یہ کوئی کسبی معاملہ نہیں ہے۔ کسب کا معنی ہوتا ہے کام کرنا، جیسے کہ حدیث پاک ہے القاسم حبیب اللہ، جو کسب کرنے والا ہے، اپنے ہاتھ سے کمانے والا ہے، وہ اللہ کا محبوب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا ہوتا ہے۔ جو انسان مومن ہے، مسلمان ہے، اور وہ اپنا رزق حلال اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے، تو محبوب کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے بخاری مسلم کے اندر کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تمام مومنین میں سب سے اچھا مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھاتا ہے۔ الذی یاکل من کسب یدہ، جی اپنے ہاتھوں کی کمائی سے جو کھاتا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معاشرے پر وزن نہیں بنتا، معاشرے پر بوجھ نہیں بنتا، چوری کر کے نہیں کھاتا، ڈاکے ڈال کے، ڈکیتیاں کر کے اور کرپشن کر کے اور بدعنوانی اور بے ایمانی اور فراڈ کر کے نہیں، بلکہ من کسب یدہ ہی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے، وہ سب مومنین میں اعلیٰ و افضل مومن ہوا کرتا ہے۔ اور رزق میں بھی سب سے اعلیٰ رزق محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہی ہے کہ جو انت تک سے وہ من یدہ کا اپنے ہاتھ کے ذریعے سے جو تو کمائی کر کے کھائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ کسب کہتے ہیں کام کرنے کو، تو ایک مقام ہوتا ہے جو کسبی ہوتا ہے۔ علم کی بھی دو قسمیں، ایک قسم علم کسبی ہوتا ہے، ہم اساتذہ کرام کی خدمت میں باادب طریقے سے حاضر ہوتے ہیں، بالآخر ہمارے ادب غلامی کے باعث ان کی طبیعت مبارکہ مائل ہو جاتی ہے، وہ شفقت فرماتے ہیں، پڑھاتے رہتے ہیں، ہم کتابوں کے ذریعے سے، اساتذہ کے ذریعے سے، یہ علم کسب ہے، کمائی کے ذریعے سے آیا،
اور دوسرا علم علم وحی ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہبہ کر دیا جاتا ہے، تحفے کے طور پر عطا فرمایا جاتا ہے، جس کو علم لدنی بھی کہتے ہیں۔ تو نبوت کسبی چیزوں میں سے نہیں ہے جو اپنی محنت کے ذریعے، اپنی کمائی، کوشش کے ذریعے سے عطا ہو، وہ سراسر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہبی نعمت ہے، اور اس کے لیے بھی اللہ پاک نے شروع سے اپنے پیارے ممتاز ترین بندے منتخب فرما دیے۔ اب ان کے علاوہ کوئی اور نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے تو فرمایا وہ کذاب ہوگا، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا، سب سے بڑا دجل و فریب کرنے والا، دھوکے باز ہو سکتا ہے، اللہ کا سچا نبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتا۔ تو اس حوالے سے جتنی آیات بینات ہیں، احادیث کریمہ ہیں، ان سب سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ عالم خلق میں سب سے اعلیٰ ترین مقام جو ہے وہ مقام نبوت و رسالت ہے، اور پھر انبیاء کرام اور رسولان اعظام علیہ السلام میں ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کا مقام یہ ہے کہ آپ تمام کے تمام انبیاء کرام کے بھی رسول اور نبی علیہ السلام۔ باقی سب انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اقوام کی طرف رسول اور نبی بن کر تشریف لائے ہیں، لیکن ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت وہ جہاں تمام مخلوقات کے لیے ہے، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں ہے، کسی ایک علاقے کے لیے نہیں ہے، کسی ایک جو ہے وہ مخصوص خطے کے لیے نہیں ہے، بلکہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ سورہ فرقان کی پہلی آیت میں اللہ پاک کے ارشاد گرامی ہے کہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تمام کے تمام عالمین کی طرف نذیر بن کے اللہ تعالیٰ کا ڈر پہنچانے والے بن کر آئے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں وہ کسی ایک قبیلے کی طرف، ایک برادری کی طرف، ایک علاقے اور خطے کی طرف، محبوب تمام کی تمام مخلوقات کی طرف اللہ پاک کے سچے رسول ارسلت الی الخلق کافہ۔ اور محبوب کریم علیہ السلام کے دائرہ نبوت اور رسالت میں تمام رسولان اعظام اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام بھی ہیں۔ قرآن پاک کے تیسرے پارے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں اللہ پاک کے ارشاد گرامی اذ اخذ اللہ میثاق النبیین کہ عالم ارواح کے اندر اللہ پاک نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک روحوں کو جمع فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کا سب سے آخر میں آپ تشریف لائیں گے، اس کا ذکر فرمایا اور حکم فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کہ جیسے ہی میرے پیارے محبوب علیہ السلام دعوت دین کا مرحلہ دنیا میں شروع فرمائے تو تمام رسولان اعظام انبیاء کرام علیہ السلام نے ضرور بن ضرور ان کا کلمہ پڑھ کے ان پر ایمان لانا ہوگا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی امت میں صرف غیر انبیاء انسان نہیں ہے، تمام انبیاء و رسول علیہ السلام وہ محبوب کریم علیہ السلام کی امت میں ہے۔ جب سب انبیاء کرام علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کے امتی بھی ہے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کے شب معراج مقتدی بھی ہے، تو پھر ان پر بھی جب نبوت اور رسالت نبی پاک علیہ السلام کی جاری و ساری ہے تو الرسالۃ ہی الرابطۃ النبوۃ ہی الرابطۃ بین المرسل والمرسل الیہم۔ چونکہ نبوت اور رسالت باطنی رابطہ فیض کا نام ہے، اس لیے ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی عظمت یہ ہے، مقام و مرتبہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر اللہ پاک کی جانب سے جتنا فیض جاری ہے وہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے ذریعے سے جاری ہے۔ تو سب انبیاء کرام کے درمیان بھی اور رب کریم جل شانہ کے درمیان بھی واسطہ فیض ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ اب اس ہستی کے مقام و مرتبہ کا کیا عالم ہوگا، اس ہستی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا کہ جن سے فیض پانے والوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام تک سب انبیاء کرام جن کا فیض لیتے ہو، سب رسولان اعظام علیہ السلام جن کا فیض لیتے ہو۔ اس لیے محبوب کی عظمت یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، تمام کے تمام عالم خلق میں محبوب کا مقام سب سے بلند ہے، آپ سے صرف ایک ہی ذات بابرکات بلند ہے اور وہ خالق کریم آپ کو پیدا کرنے والی ذات اللہ پاک کی ذات ہے۔ بعد از خدا بزرگ تر اور بعد از خدا جل شانہ عظیم تر ہستی اور بارگاہ ہے تو وہ ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ التحیات و تسلیم کی بارگاہ اقدس ہے۔ آج بھی آپ انجیل برنباس ملاحظہ فرمائیے، میرے پاس موجود ہے عہد نامہ قدیم عہد نامہ جدید، اس میں ساری انجیلیں
چاروں کی چاریں جن کو اناجیل اربع کہتے ہیں، حضرت مکوکس کی انجیل، حضرت متی کی انجیل، حضرت یوحنا کی انجیل، حضرت برنباس کی جو انجیل ہے، اس میں آج بھی آپ پیدائش کے باب میں دیکھیے کہ اتنی تحریفات کے باوجود بھی یہ مقام موجود ہے انجیل برنباس کے اندر۔ اور حضرت برنباس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ وفادار حواری اور صحابی ہیں کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اس منافق شخص کے مکان میں گھیرے میں لے لیا گیا تو تمام عیسائی کتابوں کے اندر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جتنے بھی اس وقت میرے 12 اصحاب موجود ہو، حواری جین موجود ہو بنی اسرائیل میں سے، تم میں سے کون ہے جو میری خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے اور قیامت والے دن جنت میں وہ میرے ساتھ ہو؟ تو باقی سب کے سب خاموش رہے تھے۔ یہ حضرت برنباس تھے رضی اللہ عنہ جو کھڑے ہوئے عرض کی حضور آپ پر میری جان بھی قربان اور فدا ہے۔ تو حضرت برنباس کے ذریعے سے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب انجیل مقدس روایت ہو کر آئی ہے، اس میں آج بھی یہ کلام موجود ہے کہ جب حضرت سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا کہ حضور آپ، کیونکہ ان کا زمانہ ایک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبلغ نبی ہے، داعی نبی ہے، اللہ کی طرف بلانے والے، دعوت دینے والے، دین کی تبلیغ کرنے والے نبی علیہ السلام ہیں، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام غیر مبلغ نبی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی بنیادی طور پر اہل علم کے ہاں 2 قسمیں، ایک قسم وہ ہے جو غیر داعی غیر مبلغ نبی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق تحقیق یہی ہے کہ آپ اللہ پاک کے برحق نبی علیہ السلام ہیں، لیکن ان کے ذمے تکوینی امور اور معاملات ہیں، تبلیغ ان کے ذمے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا زکریا علیہ السلام کے فرزند اللہ کے برحق پیارے نبی حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ غیر مبلغ نبی ہے۔ تبلیغ اس وقت حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام جب تک جلوہ گر رہے، اور پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ذمے ہے بنی اسرائیل میں تبلیغ کرنا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ذمے نہیں تھا۔ اب جب حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام جو کہ قریبی ترین رشتہ دار ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، کثرت کے ساتھ ان تک یہ خبریں پہنچنے لگی کہ حضور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے اتنے مردوں کو زندہ فرمایا، اور جو بھی مردہ آپ کے سامنے لایا جاتا ہے آپ اسے فرماتے ہیں قم بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے اٹھ کھڑا ہو، وہ فوری طور پر زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں مادر زاد نابینا لایا جاتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں چونکہ طب جو تھی وہ عروج کے اوپر تھی، اور اگر آپ معجزات انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے غور فرمائیں گے تو جس پیارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جس علم اور فن کا عروج ہوتا تھا، اللہ پاک ویسا ہی معجزہ اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو عطا کر کے جلوہ گر فرمایا۔ اس کا مقابلہ کرنے سے وہ علم و فن والے عاجز آ جاتے، معجزہ کا معنی عربی میں عاجز کر دینے والا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل، اس نبی علیہ السلام کے سچے نبی اور رسول علیہ السلام کی دلیل ہوتا ہے معجزہ جو ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے اندر چونکہ جادو جو تھا وہ عروج کے اوپر تھا، تو اللہ پاک نے عصائے موسیٰ آپ کو عطا فرمایا، چنانچہ وہ جادوگر سارے کے سارے عاجز آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے سے۔ جب خود فرعون اپنی سرکاری سطح کے اوپر یہ اتنا بڑا ایک پروگرام مرتب کرتا ہے اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنے پورے مصر میں سے سب سے بڑے اساتذہ جادوگروں کو جو ہے وہ لے کر آتا ہے، اور جب وہ اپنی رسیاں پھینکتے ہیں اور اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو ان القی عصاک، آپ بھی اپنا عصا مبارک، تو رسیاں جیسے ہی جادوگروں نے ڈالی تھی لوگوں کی آنکھوں کے اوپر انہوں نے جادو کر دیا، جس کے باعث وہ جناب ہر طرف دوڑتی بھاگتی بڑے خطرناک سانپوں کی صورت میں جو ہے وہ نظر آ رہی تھی، اور لوگوں کے اوپر ایک عجیب ہیبت کا عالم طاری ہو گیا۔ اتنے بڑے مجمع کے اوپر اسٹیڈیم میں ہر طرف سانپ ہی سانپ دوڑ رہے۔ اب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دی گئی کہ آپ جو ہے آپ بھی اپنا معاملہ دکھائیں، تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کا حکم ہوا کہ یہ عصا جو ہم نے آپ کو لاٹھی عطا فرمائی ہوئی ہے آپ بھی اس کو میدان میں ڈال دیجئے۔ جیسے ہی آپ نے اپنا عصا رکھا تو فوری طور پر اتنا بڑا پھکارتا ہوا اژدہا بن گیا، اور منٹوں سیکنڈوں میں
جتنے بھی جادوگروں کا وہ جادو پھیلا ساری کی ساری سانپوں کو ان کی رسیوں کو وہ نگل گیا جو ہے. سبحان اللہ. جادو جو تھے وہ سارے کے سارے سجدے کے عالم میں چلے گئے. انہوں نے کہا کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ، ہارون علیہ السلام کے رب پہ ایمان لائے، کیونکہ اس وقت مملکت مصر کے اندر ہم سے بڑا کوئی جادوگر نہیں ہے، اور ہم جادو کی جملہ اصناف، جملہ قسموں کو، طور طریقوں کو جانتے. اگر یہ جادو ہوتا ہم اس کو سمجھ جاتے. یہ جادو سے ماورا کوئی قوت ہے. لہذا جس چیز کی دعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام دیتے ہیں، ہارون علیہ السلام دیتے ہیں، ہم اس دعوت کو تسلیم کر رہے ہیں اور بالکل اپنی عاجزی مان رہے ہیں، اپنی کمزوری تسلیم کر رہے ہیں، اور ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لا رہے ہیں. پھر آگے وہ قرآن پاک تفصیل بیان فرماتا ہے. فرعون نے کہا کہ تم نے میری اجازت لی ہے. انہوں نے کہا یہ ایمان کا معاملہ ہے، آپ سے اجازت لینے کی. جب حق ہم پر واضح ہو چکا ہے تو اس نے کہا میں تمہیں کھجوروں کے اوپر الٹا لٹکا کر پھانسیاں دے دوں گا، مار دوں گا. انہوں نے کہا آپ ہمیں مار دے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں، یہ اللہ پاک کی طرف سے بھیجی ہوئی ہستی ہے، لہذا جان لے لو، لیکن ہم حق کے اوپر ہر صورت میں قائم رہیں گے. اس طریقے سے جو حضور سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا مبارک زمانہ ہے، محبوب کریم علیہ السلام کی جلوہ گری سے کوئی آپ کی ولادت اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں 570 سال کا فاصلہ ہے. تو جو عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے اس میں چونکہ جتنا بھی شام، فلسطین، یہ سارے کے سارے جزیرہ نماء عرب کے مرکزی علاقے، ان میں چونکہ طب جو تھی وہ عروج کے اوپر تھی، تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اسی حوالے سے ہی معجزات عطا فرمایا گیا. تو مادر زاد نابینا کو کوئی بھی بڑے سے بڑا طبیب جو ہے وہ بینا نہیں کر سکتا تھا، شفا یاب نہیں کر سکتا تھا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں مادر زاد نابینا لائے جاتے، اور آپ کو مسیح اس لیے عربی زبان میں کہا جاتا ہے مسا فرمانے والے. آپ اپنا ہاتھ مبارک لگاتے اور فوری طور پر جیسے ہی آپ کا ہاتھ لگتا چلا جاتا وہ مریض شفا یاب ہوتا چلا جاتا، بغیر کسی دوائی کے، بغیر کسی علاج معالجے کے. بینا نابینا کو آپ بینا فرما دیتے، آنکھیں عطا ہو جاتی اللہ پاک کی عزت سے. کسی طریقے سے جزام جس کو کوڑ کہتے ہیں اور برس جو انتہائی تکلیف دہ وبائی امراض ہیں ان میں مبتلا جو ہے کوئی شخص لایا جاتا، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا باقی لوگ تو قریب نہیں جاتے تھے. ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان بھی بخاری شریف دوسری جلد کتاب الطب صفحہ 850 پر موجود ہے. فرا من المجذوم فرارک الاسد، جیسے تو شیر جنگل میں تو اکیلا اور تیرے پاس کوئی اسلحہ اور کوئی بچاؤ کا ذریعہ نہ ہو اور جنگل کا شیر نظر آ جائے تو فرمایا جیسے شیر سے تو بھوکے شیر سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے، مجذومی شخص سے بھی اس طرح بھاگا کر. یہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے. یعنی یہ احتیاط کرنی ہے وبائی امراض کے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ باقی سارے کے سارے دور ہو جاتے تھے اور اس سے پرہیز کرتے، اس کے جراثیم ہماری طرف نہ منتقل ہو جائے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جزام کے اندر مبتلا شخص کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، اسے خود اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتے، اپنے ہاتھوں سے اللہ پاک کے پیارے رسول علیہ السلام لقمے تیار کر کر کے اس کے منہ میں ڈالتے، اور ساری دنیا جو کانپ رہی ہوتی کہ اس کے تو نزدیک نہیں جانا. اس کا طریقہ تھا کہ ایسے لوگوں کو پکڑتے تھے زبردستی اور پہاڑوں میں دھکیل دیتے، غاروں میں پھینک دیتے، گہرائیوں میں دھکا دے دیتے تاکہ باقی انسان جو ہے وہ بچ جائے اس وبائی مرض سے. لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ انہی جگہوں پر تشریف لے جاتے اور پھر آپ اپنا ہاتھ مبارک مجذوم شخص جس کو جزام کا مرض ہے، کوڑ کا مرض ہے، آپ اپنا ہاتھ مبارک پھیرتے جاتے اور بِإِذْنِ الہی شفا ہوتی چلی جاتی. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ فرماتے کہ تم اپنی مرضی سے جو ہے تم شاید یہ سمجھو جیسے بعد میں مرزا قادیانی نے کہہ دیا. جب 1903 کے اندر غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ بالآخر کر دیا اور وہ مرا اسی دعوے کے اوپر ہے، تو اسے کہا گیا کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو جو اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے اور کہتا ہے کہ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی جو حدیث ہے ان سب کا مورد میں ہوں، مصداق میں، اور میں مسیح ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام میں ہوں. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے اسرائیلی، انہوں نے تو اپنی پہلی ٹرم میں
اتنے کمال کے معجزات انہوں نے دکھائے، تو مہربانی کر تو بھی مردوں کو زندہ کر۔ تو اب یہ پوری کی پوری کتاب اس موضوع کے اوپر جو ہے مرزا قادیانی کی موجود ہے۔ آج وہ روحانی خزائن کتنی جلدوں کے اندر موجود ہیں، وہ ملتے ہیں، ساری قادیانی کی کتابیں ایک جگہ پر اکٹھی ہیں۔ آپ ان میں ملاحظہ فرمائیں، اس نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا پھر انکار کیا، کبھی کہتا جی ان کے پاس فلاں کیمیکل تھا، کبھی مسمرزم کے ساتھ ان کو تشبیہ دیتا ہے، چونکہ اب خود تو وہ نبی ہے نہیں، دجال ہے۔ لوگ اب معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور وہ معجزہ کہاں سے دکھائے؟ اس کو کہا گیا بھی تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اگر، تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو یہ معجزہ باہر اور واضح معجزہ حاصل ہے کہ نابینا سامنے لایا جاتا تھا اور آپ انگلی مبارک پھرتے اس کو بینائی عطا ہو جاتی۔ تو یہ شخص یک چشم ہے، ایک آنکھ والا ہے، مہربانی کر کے اس کی یہ ایک آنکھ، چلو دو نہیں، ایک آنکھ ٹھیک کر دے، ایک اس کی پہلے ٹھیک ہے۔ اس نے جناب اس پر ہاتھ پھیرا، تو چونکہ اللہ پاک کی گرفت میں آنا تھا، وہ اس کی جو دوسری صحیح آنکھ تھی وہ بھی فوری طور پر ختم ہو گئی ہمیشہ کے لیے۔ اللہ پاک نے بتلا دیا کہ یہ جھوٹا شخص ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات فرماتے بھی تم کل کو یہ نہ کہو کہ یہ مٹی تو اس میں کوئی تاثیر ہے، نہیں، تم ایسا کرو کہ جہاں سے تمہارا دل کرتا ہے اپنے گھر کی مٹی جو ہے وہ اٹھاؤ، اپنے گھر کے پانی میں اس کو گوندو، اور مٹی کو گوندھ کے نرم کر کے میرے پاس لے آؤ، اور پھر بتاؤ کہ کیا اس میں سے بنانا ہے، چڑیا بنانی ہے، اس میں سے مور بنانا ہے، کبوتر بنانا ہے، جو پرندہ بھی وہ کہہ دیتے، ہاں جی، تو وہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، جو پرندے کی وہ فرمائش کرتے آپ اسی شکل صورت کے پرندے کا ہیکل اور مجسمہ بنا دیتے مٹی کے ساتھ، اور پھر کیا کرتے فَأَنفُخُ فِيهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں پھونک مارتے، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو گوشت پوست کا زندہ پرندہ ہو کے اڑ کے فضا میں چلا جاتا۔ یہ سارے معجزات اللہ پاک نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات کو عطا فرمائے ہیں۔ اب انجیل برنباس کے اندر یہ ہے کہ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے پاس جب تواتر کے ساتھ یہ خبریں، حضور یہ بندہ مردہ تھا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمانے سے کہ کم بإذن اللہ انہوں نے اس کو زندہ کر دیا ہے، اللہ پاک نے یہ طاقت کمال ان کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ تو پھر حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے ان کی طرف پیغام بھیجا، فرمایا کہ اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، آپ یہ فرمائیں کہ کیا آپ جو مردوں کو زندہ فرما رہے، نابیناؤں کو بینا فرما رہے، اور آپ پرندوں میں سے جناب جانور پرندے آپ جو ہے مٹی میں سے تخلیق فرما رہے، کہ آپ وہی نبی مبشر ہیں، نبی موعود ہیں، جن کی بشارت ہر رسول علیہ السلام عطا فرماتے رہے، جن کی آنے کا وعدہ رب کریم نے فرمایا ہوا ہے، آپ وہی مبشر اور موعود نبی ہیں، خاتم النبیین علیہ السلام ہے۔ اتنے جو معجزات اور کمالات آپ سے ظاہر ہو رہے ہیں، تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات نے جواباً پیغام بھیجوایا کہ نہیں، میں وہ مبشر اور موعود نبی خاتم النبیین علیہ السلام نہیں ہوں، میں مبشر نہیں بلکہ مبشر ہوں، بشارت دینے والا ہوں کہ وہ میرے بعد تشریف لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو میں وہ موعود نبی نہیں ہوں، میں بنی اسرائیل میں آخری ترین نبی علیہ السلام ہوں، باقی وہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہ سب سے آخر میں تشریف لائیں گے، اور اب میرے بعد انہی کا مبارک زمانہ ہے۔ جب حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو یہ پیغام ملا، تو یحییٰ علیہ السلام نے دوبارہ اپنے بندے آپ کی طرف بھیجے اور فرمایا حضور، جب آپ وہ مبشر اور موعود نبی اور خاتم النبیین سید الاولین والآخرین نہیں ہے، انہوں نے آپ کے بعد آنا ہے، تو پھر آپ مہربانی فرمائیں آج سے مردوں کو زندہ کرنا، اور یہ بڑے بڑے معجزات اور کمالات ان کا اظہار آپ نہ فرمائیں۔ جب آپ نے مردوں تک کو زندہ فرما دیا، مٹی میں سے آپ نے گوشت پوش کے زندہ پرندے بنا دیے اللہ کی عزت سے، تو پھر اس آنے والے آخری نبی علیہ السلام کے لیے آپ نے کون سا معجزہ باقی رکھا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام تو اللہ کے برحق نبی علیہ السلام ہے، ان کو تو سارا پتہ ہے محبوب علیہ السلام کی عظمت کا، وہ یہ فرمان جاری کر کے بنی اسرائیل تک پیغام پہنچانا چاہتے تھے۔ فرمایا جب آپ وہ نبی مبشر نہیں ہے، آخری نبی نہیں ہے، تو پھر آپ یہ کمالات دکھانا بند کر دیں، کیونکہ جب آپ نے یہ سارے کمالات دکھا دیے تو اس آنے والے آخری رسول علیہ السلام کے لیے کون سا معجزہ آپ نے پھر باقی رہنے دیا؟ لہٰذا آپ مردوں کو زندہ کرنا اور یہ کمالات دکھانا۔ اب آپ انجیل برنباس میں دیکھیے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا کہ حضور آپ وہ آنے والی ہستی، بے شک میں مردوں کو زندہ کر لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کمال عطا فرمایا ہے، میں یہ سارے کے سارے کمالات باذن اللہ رکھتا ہوں، لیکن اس آنے والی قریب ہستی کی عظمت یہ ہے کہ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں ان کی عظمت کا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی ذاتی خواہش یہ ہے کہ اللہ پاک اگر مجھے اختیار عطا فرماتا تو میں جو محبوب کریم علیہ السلام سے 537 سال پہلے دنیا میں جلوہ گر ہو گیا ہوں، میں اللہ پاک کی بارگاہ میں یہی عرض کرتا کہ رب کریم مجھے اس ہستی سے پہلے نہ دنیا میں بھیج، بلکہ جیسے ان کے پیارے اہل بیت اطہار کے افراد، پیارے صحابہ اکرام کے افراد ان کی زندگی میں جلوہ گر ہے، دنیاوی زندگی میں، ان کے دور مبارک میں، مجھے بھی ان سے پہلے بھیجنے کی بجائے انہی کے برابر زمانے اقدس میں ان کے پاس جلوہ گر، اور یہ نبوت بھی میرے پاس اسی طرح ہوتی، رسالت بھی اسی طرح ہوتی، میرے پاس یہ کتاب معجزات اور کمالات بھی اسی طرح ہوتے، نبوت، رسالت، تمام معجزات اور کمالات بھی ہوتے۔ میری خواہش یہ تھی کہ اللہ پاک یہ سارے کمالات مجھے عطا فرما کے اس محبوب کے زمانے میں محبوب کی خدمت میں جلوہ گر فرماتا، اور میرے ذمے صرف اور صرف ایک کام ہوتا کہ جب میرے پیارے محبوب علیہ السلام سفر سے تشریف لاتے تو میرے ذمے یہ خدمت ہوتی کہ میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے نالین شریفین، پاپوش مقدس اور جوڑے مبارک کے تسبے اپنے ہاتھوں سے کھولتا، آپ کے نالین شریفین اپنے پاؤں مقدس سے، آپ کے پاؤں مقدس سے خود اترواتا اور ان کو سنبھال کے تیار کر کے رکھتا، اور جب میرے پیارے محبوب علیہ السلام کہیں سفر پر جانے کی تیاری فرماتے میں آپ کے پاپوش مقدس خود آپ کے قدمین اقدسین میں زیب پاک کرواتا، پہناتا، اپنے ہاتھوں سے ان کے تسبے بند کر کے پھر محبوب علیہ السلام کو سفر پر روانہ۔ یہ تمام کمالات بھی ہوتے اور بڑی خدمت نہیں، صرف محبوب کریم علیہ السلام کے نالین طاہرین کی خدمت ہوتی۔ میں عیسیٰ علیہ السلام اپنے لیے سب سے بڑی یہ سعادت تصور کرتا ہوں، اس ہستی کے مقام کا اندازہ یہاں سے لگا لیجیے۔ یہ انجیل برنباس کے اندر آج بھی موجود ہے۔ میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی عظمت یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اتنا مقام اپنے اوپر بھی پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کا جو ہے وہ تسلیم فرماتے ہیں۔ اس لیے صاحب قصیدہ بردہ شریف امام شرف الدین محی الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو 696 ہجری میں وصال فرما رہے، آج سے 747 سال قبل آپ قصیدہ بردہ شریف میں یہی بات ارشاد فرماتے ہیں جی، کلو آہد اتر رسول الکرام بہا فإنما اتصلت من نورہ بہمی، تمام رسولان نظام انبیاء کرام علیہ السلام جتنی اللہ پاک کی جانب سے آیات، کمالات، معجزات لے کر آئے ہیں، انما اتصلت من نور، حقیقت وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور مقدس کا فیض ہے جو اتصلت ان ہستیوں تک پہنچا ہے۔ اس لیے فرمایا کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیامی، تمام رسولان نظام علیہ السلام ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں التماس اور فریاد پیش کرتے ہیں کہ حضور اپنے فیض کے سمندروں میں سے کوئی ایک گھونٹ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ قصیدہ بردہ شریف ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں مقبول ترین قصائد میں سے ہے۔ جب حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شدید بیمار ہو گئے اور فالج کا آپ کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہوا تھا، کام کاج سے، ہر چیز سے، درس تدریس سے، اور اس وقت مصر کے اندر آپ کے پائے کا کوئی قادر الکلام شاعر نہیں تھا، عربی زبان کا کوئی ادیب نہیں تھا، اور جو ایک اسلامی علوم ہے آپ سے بڑا کوئی ماہر اس وقت مصر کے اندر موجود نہیں تھا۔ بڑے بڑے علماء آپ کے شاگرد، بڑے بڑے ریاستوں کے جو گورنر ہوتے تھے اس وقت اسلامی صوبوں کے اندر، وہ آپ کے شاگردوں میں شامل تھے۔ اس لیے جہاں بھی کوئی بڑے سے بڑا طبیب حکیم تھا فوری طور پر اس کو روانہ کیا گیا امام بوصیری کی خدمت میں۔ سب نے آ کر چیک کیا، علاج تجویز کیے، لیکن حضرت امام بوصیری علیہ رحمت شفا یاب نہیں ہوئے۔ جب تھک ہار گئے سارے طبیب اور حکیم تو امام بوصیری نے فرمایا آپ سارے کے سارے اپنے اپنے مقام پر پہنچ کر کام کرو، اب میں تمہاری طرف رجوع نہیں کروں گا، اب میں اپنے طبیب اعظم علیہ السلام کی طرف رجوع کروں گا۔ پھر آپ نے وہ مشہور قصیدہ جو ہے
وہ تصریف فرمایا محبوب کریم علیہ السلام کی شان مقدس میں۔ تو چونکہ وہ قصیدہ ہے، جنہوں نے مقدمہ شعر و شاعری الطاف حسین حالی صاحب کا اردو زبان میں پڑھا ہوا ہے، وہ جانتے ہیں کہ قصیدہ شاعری کی صنف اور قسم سے وہ قسم اور صنف ہے کہ جو 8 حصوں پر مشتمل ہوا کرتا ہے۔ اگر اس میں ایک بھی حصہ کم ہو جائے گا وہ قصیدہ نہیں کہلائے گا۔ اس میں سب سے پہلے ہجر و فراق ہوتا ہے، پھر اپنے محبوب کی تشبیب اور عالم شباب اور اس کی جوانی کے امور و معاملات کا ذکر ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اس کے حسن و جمال معاملات، آخر میں آ کر استغاثہ اور فریاد ہوتی ہے۔ تو یہ 8 اظہارات ہوتے ہیں، 8 قسم کے مضامین اس میں موجود ہوتے ہیں، ہاں جی، اس کو قصیدہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ان کا جو کہ قصیدہ ہے، اس لیے سب سے پہلا شعر ہی اس کا وہ ہجر اور فراق کے اوپر مشتمل ہے۔ امن تذکر جیران بزی سلامی مزجت دمان جرت من مکلۃ بدمی۔ سلم کہتے ہیں عربی زبان کے اندر جنگلی کیکر کو۔ تو چونکہ ان دنوں کے اندر جو آج سے 750 پونے 800 سال پہلے کا دور ہے، مدینہ طیبہ کے جو ارد گرد کی وادیاں تھیں ان میں جنگلی کیکر جو تھے وہ کثرت کے ساتھ موجود تھے، اس لیے ان وادیوں کو وادی ذی سلم کہا جاتا تھا، جنگلی کیکروں پر مشتمل وادیاں۔ اور جیران عربی زبان میں ہمسائے کو کہتے ہیں، ہمسایوں کو۔ فرماتے ہیں امن تذکر جیران بزی سلامی، وہ مبارک سرزمین کہ جہاں کثرت کے ساتھ جنگلی کیکر اور مسکٹ کے پودے، کیا ان ذی سلم وادیوں کے ہمسایوں کی، اب ذی سلم کے ہمسائے وہ محبوب کریم علیہ السلام ہیں جن کا مرکز منور مدینہ طیبہ ان وادیوں کے اندر ہے۔ تو اب ان تذکر جیران بزی سلامی، کیا ذی سلم کے ہمسایوں کی یاد کی وجہ سے تیری آنکھوں کے دونوں کناروں سے خون کے آنسو رواں دواں ہے؟ تو ان کی یاد میں اتنا تڑپ رہا ہے کہ خون کے آنسو ان کے فراق اور جدائی کے اندر تیری آنکھوں سے جاری و ساری ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے 8 کی 8 جو ہے حصے وہ مکمل فرمائے۔ صرف ایک مقام ایسا تھا کہ جہاں ایک مصرع وہ آپ نے تحریر فرمایا اور اس کے معنویت کے مطابق جو ہے دوسرا مصرع اس کی آمد رہی ہوئی، وہ جگہ آپ نے خالی رکھی دوسرے مصرے کی ایک شعر میں۔ باقی تمام کا تمام قصیدہ آپ نے اس تکلیف کے عالم میں، بیماری کے عالم میں آپ نے مکمل فرمایا۔ تو جیسے ہی قصیدہ آپ کا مکمل ہوا، اس کے بعد والی رات میں محبوب کریم علیہ السلام آپ کے خواب میں تشریف لائے۔ صحیح بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 1035 کتاب التعبیر میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث صحیح ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی، جس نے خواب میں ہمارا دیدار کیا حقیقتاً اس نے ہمارا ہی دیدار کیا۔ شیطان کتنی کوشش کر لے ہماری صورت طیبہ اختیار نہیں کر سکتا۔ تو جس کو محبوب علیہ السلام کا خواب میں دیدار ہوتا ہے حقیقتاً محبوب علیہ السلام کا ہی وہ دیدار کرنا ہوتا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات خواب میں تشریف لائے اور کرم نوازی فرمائی، اور حضرت امام بوصیری کو انتہائی محبت اور پیار کے عالم میں فرمایا۔ آپ نے جو ہماری شان میں قصیدہ لکھا ہے ہم وہی آپ کی زبان سے سننے کے لیے تشریف لائے۔ عرض کی میرے آقا سب کچھ حضور کے قدموں پہ قربان، لیکن حضور آپ جلوہ گر ہو اور میں آپ کا غلام لیٹے لیٹے قصیدہ پڑھوں گا۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے قدم مبارک آگے بڑھایا اور خواب کے عالم میں اپنا نورانی ہاتھ مبارک حضرت امام بوصیری کے جسم مبارک پر پھیرتے چلے گئے اور وہ خواب میں شفا یاب ہوتے۔ ٹھیک ہے، محبوب کریم علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کی برکات کا عالم کیا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کے مقدس ہاتھوں کے متعلق حضرت انس رضی اللہ عنہ کہ محبوب علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں 622 سن عیسوی جب تشریف لائے، حضرت انس کی عمر مبارک 10 سال تھی اور محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس کے وقت ان کی 20 سال عمر مبارک ہو گئی۔ ان کی صورت طیبہ، ان کی طبیعت محبوب علیہ السلام کو اتنی پسند آئی کہ ان کی امی حضرت ام سلیم جو کہ نبی پاک علیہ السلام کے ابا جان کے ساتھ بھی حرمت والا رشتہ رکھتی ہے، پیچھے دودھ کا رشتہ موجود ہے، محبوب علیہ السلام کے دادا جان کے ساتھ بھی اس گھرانے کا حرمت والا رشتہ ہے، تو پہلے سے ہی تعلق اور ربط موجود تھا۔
چنانچہ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انس یہ آج کے بعد ہمارے گھر میں رہ گیا، ہم ان کی کفالت تربیت سب کچھ ہمارے ذمہ ہوگی۔ حضرت ام سلیم ان کی امی جان نے اجازت عطا کر دی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام سے کوئی بھی مصافحہ کرتا، کبھی بھی محبوب علیہ السلام نے مصافحہ سے انکار نہیں فرمایا۔ ہاں ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے، مسلم شریف کے اندر ہے کہ بنو ثقیف کا جب وفد آیا تھا، بنو ثقیف جو ہے یہ طائف کی طرف رہنے والے لوگ ہیں، اور یہ واقعہ مدنی دور مقدس کا، اور یہ واقعہ بھی سن 10 ہجری کا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام سن 8 ہجری میں آپ نے مکہ مکرمہ، 20 رمضان سن 8 ہجری کو مکہ مکرمہ فتح فرمایا۔ 15 دن فتح مکہ کے بعد آپ مکہ مکرمہ میں جلوہ کر رہے، سارے انتظامات مکمل فرمائے، اور ٹھیک 5 شوال سن 8 ہجری میں محبوب کریم علیہ السلام کے علم میں لایا گیا کہ آخری فوجی قوت جو رہ گئی ہے بنو حوازن کی، وہ سارے کے سارے مسلح ہو کر 1000 ہا کا لشکر ترتیب دیا ہے اور وہ مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ تو پھر محبوب کریم علیہ السلام 10,000 وہ صحابہ کرام جو مدینہ شریف سے فتح مکہ کے لیے آئے تھے، 2000 مزید اہل مکہ میں سے شامل ہوئے، اور 12,000 کے لشکر کے ساتھ محبوب کریم علیہ السلام آپ 5 شوال کو روانہ ہوئے، اور 10 شوال کو غزوہ حنین ہوا سن 8 ہجری میں۔ اللہ پاک نے فتح و نصرت عطا فرمائی۔ آج تک اتنا مال غنیمت ہاتھ نہیں آیا تھا جتنا اس غزوہ حنین کے اندر ہاتھ آیا۔ وہاں محبوب کریم علیہ السلام نے یہ سارا سلسلہ جارانہ کے مقام پر پہنچایا، اور محبوب علیہ السلام وہاں سے جو ہے تو آپ بنو ثقیف کی طرف، طائف کی طرف 25 دن تک محبوب کریم علیہ السلام نے وہاں محاصرہ فرمایا ان کے قلعوں کا، اور پھر وہاں سے واپس جارانہ کے مقام پر نبی پاک علیہ السلام نے مال غنیمت تقسیم فرما دیا، اور عمرے کا احرام باندھ کر ذی قعدہ کے مہینے سن 8 ہجری میں محبوب علیہ السلام پھر عمرے کے لیے مکہ مکرمہ میں وارد ہوئے، عمرہ فرمایا، اور اس عمرے سے فارغ ہو کر ذی الحج کے آغاز میں محبوب علیہ السلام سن 8 ہجری پھر مدینہ طیبہ میں جو ہے وہ تشریف لے گئے۔ اب یہ بنو ثقیف کہاں ہے؟ یہ جناب مکہ شریف سے بھی 60 کلومیٹر دور ہے سمندر کی طرف، طائف کی طرف۔ یہ طائف سے وفد چلا سن 10 ہجری میں، اور مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ سے 60 یعنی 560 کلومیٹر کا انہوں نے فاصلہ طے کیا، اور مدینہ طیبہ محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب چونکہ مدینہ طیبہ میں جو بھی رستے اندر داخل ہوتے تھے تو محبوب کریم علیہ السلام کی جانب سے وہاں حفاظت کا اہتمام ہوتا تھا، آپ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہوتی تھی، نگرانی مکمل طور پر ہوا کرتی تھی۔ تو اس وفد کو روک لیا گیا کہ جناب پہلے محبوب علیہ السلام سے اجازت لی جائے گی، اور پھر ثقیف کا وفد آپ سے ملاقات کرے گا۔ طریقہ کار ہے جیسے ان لوگوں کے خیمے ادھر لگا دیے گئے، اور محبوب علیہ السلام کی جانب آپ کی بارگاہ میں پوری رپورٹ کی گئی، حضور ایک شخص ان میں ایسا ہے جس پر ہمیں جذام مرض جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، وہ مریض ہے جذام کا۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس کا خیمہ ادھر ہی باہر لگا دیا جائے، اس کو مدینہ طیبہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 850 کتاب الطب میں کہ محبوب علیہ السلام فرمایا کرتے تھے جس علاقے میں تمہارے داخل ہونے سے پہلے خدا نہ خواستہ وبا آ چکی ہو اس علاقے میں تم مت داخل ہو، جب تک وہ وبا مکمل طور پر ختم ہو جائے ادھر نہیں جانا، اور اگر تم اس علاقے میں اور وبا ادھر آ گئی ہے تو پھر جب تک وبا ختم ہو جائے تم نے دوسرے صحیح علاقوں میں اس وبا والے علاقے سے باہر نہیں جانا، اسی میں رہنا ہے۔ اگر اللہ کا فیصلہ آ گیا اور تمہاری موت ہو گئی اس وبا کے باعث، شہادت صغریٰ کا درجہ ملے گا، سارے گناہ صغیرہ کبیرہ حق العبد کے علاوہ سب معاف ہیں، شہادت صغریٰ کا درجہ۔ ورنہ تم زندہ بچ جاؤ گے تو جب بالکل وبا ختم ہو جائے پھر تم نے صحیح علاقوں کے اندر جانا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حکم جاری فرمایا اس وبا والے بندے کو ادھر ہی باہر جس کے ساتھ یہ متعدی مرض لگا اس کو ادھر خیمہ لگا دیا جائے، اور اس کا کھانا وغیرہ جتنے دن بنو ثقیف کا وفد رہے گا ادھر ہی۔ پھر محبوب علیہ السلام کے مذاکرات ہوئے، وہ لوگ اسلام لائے، آگے کریم علیہ السلام نے اپنا نائب ان کے ساتھ روانہ فرمایا، اور جب ان کو روانہ فرمانے کے لیے محبوب علیہ السلام تشریف لائے تو اس شخص سے بھی آ کر ملے لیکن فاصلے سے، اور محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان سب کی تو براہ راست ہم نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت حاصل کی ہے، لیکن تمہیں ہم یہی فاصلے سے ہی بیعت کر رہے ہیں، تمہاری بیعت ہمارے ساتھ ہو گئی۔ اس ایک بندے کے علاوہ ایک موقع یہ بھی ہے، اور دوسرا موقع بھی محبوب علیہ السلام کا ذہن میں رکھیے
کہ محبوب کریم علیہ السلام نے ایک دعوت میں شرکت فرمائی، اور جو منتظمین تھے دعوت کے، حدیث صحیح ہے بخاری مسلم کی شرط پر، ایک بندہ جو کہ متعدی مرض میں مبتلا تھا، اور متعدی مرض میں اس کو یہی جزام کا لاحق تھا، تو محبوب کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کو الگ سے کھانا دیا گیا، اور وہ بیچارہ بڑا پریشان، پہلے مرض میں مبتلا ہے تو اس کا بڑا دل دکھا ہوا ہے، تو محبوب علیہ السلام نے گوارا نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا ہمارا کھانا بھی اسی کے ساتھ رکھ دیا جائے۔ حضور وہ مریض ہے اور متعدی مرض اس کو لاحق ہے، فرمایا ہم لوگوں کے لیے احتیاط کا حکم جاری کرتے، لیکن جس مسکینی کے عالم میں اور شکستہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ وہ الگ بیٹھا ہوا ہے، ہم سے نہیں برداشت ہو رہا، ہم اسی کے ساتھ ہی کھانا کھائیں گے۔ آپ کا کھانا بھی اس کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ وہ انسان اتنا خوش ہو گیا کہ باقی سب الگ کھانا کھا رہے ہیں اور محبوب اس کے ساتھ کھانا، آپ نے پھر کھانا شروع فرمایا اور اس کو بھی فرمایا کل بسم اللہ، ہاں جی، توکلاً علی اللہ، سکتم باللہ، اللہ کے نام کی برکت سے کھاؤ شروع کرو، اللہ پاک پر ہی تقیہ اور بھروسہ کرتے ہوئے، اسی کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے، یہ الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے اور آپ نے کھانا تناول فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں بھی کھانے کا اہتمام تھا، اور ایک متعدی مرض میں مبتلا مریض کو الگ کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا باقی سارے کے سارے احتیاط کریں، میں اپنے محبوب کی سنت کو زندہ کروں گا۔ آپ نے بھی وہی الفاظ ارشاد فرمایا اور اس کے ساتھ پھر کھانا تناول فرمایا۔ تو چونکہ اب دونوں طرح کی احادیث آ گئی ہے، اس لیے ہمارے علماء کا فیصلہ ہے کہ جو تو ہمارے بڑے بڑے مشائخ ہوں، بڑے بڑے علماء ہوں، ٹھیک ہے، جن کا ایسا مقام ہے کہ اللہ پاک نے اتنے انوار ان کو عطا فرمایا، اللہ پاک پر ان کا اتنا بھروسہ ہے کہ کوئی بھی مرض متعدی نہیں ہوتا جب تک اللہ کا امر نہ نافذ ہو جائے۔ تو جن کا اللہ پر اتنا توکل اور بھروسہ ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا لیں، اور جن کا یہ مقام نہیں ہے وہ پھر پرہیز ہی کیا کرے، جیسے پرہیز کے بارے میں محبوب کا حکم بھی ہے، اسوہ حسنہ بھی آپ نے پیش ہوا ہے۔ تو اس ایک بندے کے علاوہ آپ کو محبوب کریم علیہ السلام کی پوری حیات طیبہ میں کبھی بھی یہ نہیں ملے گا کہ کوئی محبوب علیہ السلام سے مصافحہ کرنا چاہتا ہو، اور ہمارے محبوب علیہ السلام نے مصافحہ فرمایا، آپ بچوں کے ساتھ مصافحہ فرماتے، جو بھی مصافحہ کرتا، اور آپ کا طریقہ تھا کہ اتنی قریب طبیعت اور میٹھی طبیعت تھی محبوب علیہ السلام کی کہ کوئی ہاتھ ملاتا، آپ عام سے عام بندہ بھی ہوتا، کبھی بھی آپ ایک ہاتھ کے ساتھ مصافحہ نہیں فرمایا کرتے تھے، آپ دو ہاتھوں سے ہی مصافحہ فرمایا۔ امام بخاری نے باب لگایا ہے، باب انما المصافحۃ بالیدین۔ آج کل ہمارا طریقہ ہے کہ جو فرقہ واریت والی روایت ہوتی ہے وہ ہم ساری یاد رکھتے ہیں، بخاری میں رفع یدین آ گیا اونچی آمین، اس پر ہم مناظرے کرتے ہیں، اور اسی بخاری میں باب ہے، باب انما المصافحۃ بالیدین، کہ حدیث سے یہی واضح ہے کہ جب بھی مسلمان مصافحہ کرے گا دو ہاتھوں سے کرے گا، لیکن اس کو بھی ہم نے اختلافی مسئلہ بنایا ہوا ہے، اور ایک ہاتھ کے ساتھ جناب مسلک کی پہچان بنی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال ہر ایک کی اپنی مرضی۔ محبوب علیہ السلام بالیدین دو ہاتھوں سے مصافحہ فرماتے، اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ پھر کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ محبوب نے اپنے ہاتھ کبھی پہلے پیچھے کیے ہوئے، جب تک وہ بندہ آپ کے مبارک ہاتھوں کو نہ چھوڑ دیتا، ہمارے محبوب علیہ السلام کبھی اپنے ہاتھ ہمارے پیچھے نہیں کرتے۔ عزت کا خیال فرماتے محبوب علیہ السلام، وہ بندہ جس محبت کا مظاہرہ کر رہا ہے آپ پوری اس کو جو ہے اس سے بڑھ کر جتنی وہ محبت کا اظہار کرتا اس سے بھی بڑھ کر اس پر کرم نوازی اور توجہ ہوتی اور اس کو رسپانس دیا جاتا۔ اور محبوب علیہ السلام کے مقدس ہاتھوں کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ آپ بڑا لمبا سفر فرما کر آتے اور ہم لوگ آپ سے مصافحہ کرتے، تو محبوب علیہ السلام کے ہاتھ مبارک اتنے ٹھنڈے ہوتے جیسے برف کے بلاک میں سے ابھی محبوب علیہ السلام نے نکالے، اور فرمایا محبوب کریم علیہ السلام ہمارے سامنے آپ وضو فرماتے اور آپ پوری توجہ کے ساتھ ہاتھوں کو دھویا کرتے، مقدس ہاتھوں کو، لیکن کوئی خوشبو اس کے بعد استعمال نہیں فرمائی، لیکن طبعی طور پر اللہ پاک نے محبوب کریم علیہ السلام کے وجود اقدس میں خوشبو رکھی ہے۔ فرمایا اتنی خوشبو محبوب علیہ السلام کے مقدس ہاتھوں سے ہر وقت آتی تھی کہ ہمیں یوں لگتا تھا جیسے عطار کی صندوقچی میں سے ابھی محبوب علیہ السلام نے ہاتھ مبارک باہر نکالا۔ تو بچپن میں کتنے واقعات ہیں۔ حضرت اماں حلیمہ نے محبوب علیہ السلام کو اٹھایا، ان کی دائیں جانب پہلے فالج زدہ تھی، کتنی مشکل سے وہ پہنچی تھی سفر کر کے، اور جیسے ہی محبوب علیہ السلام کو
آپ کی امی جان کی گود میں سے لیا. اس وقت محبوب علیہ السلام کی عمر مبارک صرف 60 دن تھی، 2 ماہ عمر مبارک، جب اما حلیمہ نے آ کر محبوب علیہ السلام کو لیا. لیکن جیسے ہی محبوب کو اٹھایا فالج فوری طور پر ختم، اور آپ کی دائیں جانب فوراً کام کر گئی. دائیں جانب کا کتنے سالوں سے ان کا دودھ خشک تھا، اور جیسے محبوب کو اٹھایا فوری طور پر سارے معاملات جاری ہو. اونٹ جو اس پر سارا وزن آیا ہوا تھا اور دیگر سامان کا بھی، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، اور بچپن میں محبوب کریم علیہ السلام کا ہاتھ مبارک لگا تھا. اونٹ فوری طور پر کھڑا ہو گیا صحت مند. سارے جتنے حاضرین قبیلہ بنو سعد کے موجود تھے وہ ساروں کی زبان پر جاری ہوگا حاضر سبیو مبارک، حاضر سبیو مبارک، یہ دودھ پیتا بچہ، شیر خار بچہ بنی ہاشم کا، یہ بہت برکت والا ہے. اس کے بعد انہوں نے نام ہی محبوب کا مبارک رکھ دیا. محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات، آپ کے وجود اقدس میں تو کتنی شفائیں، کتنی برکات ہوگی. بخاری شریف کی دوسری جلد کتاب الطب میں ہی آپ حدیث سے صحیح ملاحظہ فرمائیں گے کہ امام بخاری نے جہاں کتاب الطب میں جو محبوب علیہ السلام علاج معالجہ تجویز فرمایا کرتے تھے وہ ساری احادیث ذکر فرمائی جو ان کی شرائط پر پوری اتری ہے. وہی فرماتے ہیں جہاں یہ دوائی اور فلاں جڑی بوٹی اور فلاں چیز کے اندر نبی علیہ السلام نے یہ تاثیر بیان فرمائی ہے، فرمایا اس کے علاوہ ایک اور معاملہ بھی ہے کہ فرمایا محبوب کریم علیہ السلام جب اپنے بال مبارک ترشوایا کرتے تھے تو آپ کے ارد گرد آپ کے غلام چادریں بچھا دیا کرتے تھے. آپ ان میں جلوہ گر ہوتے، اور جو حلاق تھا آپ کے بال تراشنے والا وہ محبوب علیہ السلام کو یہ نہیں عرض کرتا تھا حضور آپ یہ پوزیشن بنائے اور یہ پوزیشن، وہ یطوف و آپ کے ارد گرد خود ہی گھومتا رہتا تھا اور آپ کے سر انور کے بال بھی تراش دیتا. اور آپ کی داڑھی مبارک لمبائی میں تو 4 انگل ہو کر پھر رک گئی تھی، تو دائیں جانب سے بھی آپ کے بال مبارک ریش مقدس کے بڑھتے تھے، بائیں جانب سے بھی. جامع ترمذی کانا یاخذ عن یمینہ و شمالہ، آپ پھر اپنی داڑھی مبارک کے دائیں جانب سے بائیں جانب سے بال مبارک ترشوا دیا کرتے تھے. اور حضرات صحابہ کرام حضرت ابو طلحہ انصاری فرماتے پھر لائنیں لگا کر کھڑے ہوتے تھے، کوئی بھی بال مبارک جو الگ ہوتا تھا وہ فوری طور پر اس کو لے لیا کرتے تھے. تو حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی محبوب علیہ السلام کا ایک منہ مبارک، آپ کے سر انور کا ایک بال مقدس موجود تھا. بخاری شریف میں کہ جب محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد مدینہ شریف کے مضافاتی علاقوں کے طبیب حکیم لا علاج کسی مریض کو قرار دے دیتے اور کہتے اب اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، تو وہ پھر بندے پریشان نہیں ہوتے تھے، اپنے مریض کو چارپائی پر اٹھاتے اور کسی عورت کو پیالے میں پانی دے کر حضرت ام المومنین کے گھر میں روانہ کر دیتے، اور وہ جا کر عرض کرتی حضور امی جان کرم فرمائے ہمارا مریض لا علاج قرار دے دیا گیا اور وہ انتہائی تکلیف میں ہے. تو حضرت ام المومنین نے چاندی کا ایک بکس بنایا ہوا تھا بخاری شریف میں، اس میں آپ نے محبوب علیہ السلام کا منہ مبارک بہت معطر و معمر کر کے ادب سے رکھا ہوا تھا تعظیم کے ساتھ. پھر آپ درود پاک پڑھتے ہوئے منہ مبارک نکالتی خلخلت اور آپ اس پانی کے پیالے میں اس کو ہلا دیتی اور فرماتی جاؤ یہ اپنے مریض کو پلاؤ. مریض کو پانی پلایا جاتا، فوری طور پر مریض شفا یاب. اب پتہ نہیں کس عرصے میں محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس سے کتنا پہلے وہ بال مبارک تراشا گیا، محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس ہو گیا، لیکن بعد میں بھی جہاں محبوب علیہ السلام کے منہ مبارک کی یہ علامت ہے، دھوپ میں لے جائیں فوری طور پر بادل آ جائے گا سایہ کرنے کے لیے. منہ مبارک جس صندوق کے اندر ہوگا، شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں اگر اس بندے پر غسل فرض ہے یا یہ بے وضو ہے، آپ وہی چابی اس کے تالے کو لگائیں، تالا نہیں کھلے گا. جب بندہ غسل کر لے گا، وضو کر لے گا، پھر کھولے گا، پھر تالا کھلے گا. منہ مبارک اگر پانی میں ہلا دیا جائے، اب جس بڑے سے بڑے بولے مرض میں کوئی مبتلا اس کو فوراً شفا ہو جائے گی، دیر بھی نہیں لگے گی شفا یاب ہونے پر. اب جس بارگاہ کے ایک بال مقدس منہ مبارک میں اتنی شفائیں ہیں، اس ہستی کریمہ کے وجود اقدس میں کتنی برکات ہوگی. تو خواب میں محبوب کریم علیہ السلام نے ہاتھ مبارک پھیرا اور حضرت امام بوصیری علیہ رحمت فوراً صحت یاب ہو گئے. کھڑے ہو کر پورے ادب سے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں قصیدہ پیش فرمایا. محبوب کریم علیہ السلام نے سماعت فرمایا، شفا پہلے ہو چکی تھی، پھر انعام کے طور پر چادر عطا فرمائی. اس لیے اس قصیدے کا نام ہے قصیدہ بردہ شریف. وہ قصیدہ
کہ جس کے انعام میں محبوب نے چادر عطا فرمائی ہے۔ یہ محبوب کی بارگاہ میں مقبول قصیدہ ہے، اور اس میں وہ محبوب علیہ السلام کے سامنے یہ پڑھ رہے کہ کلو آئین اتر رسول الکرام و بہا، انبیاء کرام علیہ السلام پر جتنا فیض ہے وہ ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فیض ہے۔ تو سب میں اعلیٰ مقام نبوت اور رسالت، اور انبیاء اور رسل پر بھی فیض تو ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں محبوب کریم علیہ السلام کی امت میں جگہ عطا فرمائی ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کو وہ امتی پیارا ہوتا ہے، اس کی محبت محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درجہ قبولیت پر آ جاتی ہے۔ جو محبوب کریم علیہ السلام کے ارشادات عالیہ پر عمل کرتا ہے، محبوب کریم علیہ السلام کی پیاری تلقین اور تعلیم پر عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک انسان جو غافل بھی ہے لیکن محبوب علیہ السلام سے دل میں محبت رکھتا ہے، زبان سے محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ بھی محبوب علیہ السلام کی نگاہ میں ہوتا ہے، توجہ میں ہوتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک جوان جس نے ایک مرتبہ وہ دور دراز قبیلے میں رہتا تھا، اس کو پکڑ کر لائے محبوب کی بارگاہ میں، انہو قد شرب خمرا، بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے، اس نے شراب پی لی، اس کو حد لگائی گئی، کوڑے مارے گئے۔ دوبارہ پھر اس کو کچھ عرصے بعد حضور پھر اس نے شراب پی لی، پھر اس کو جناب تیسری مرتبہ جب اس کو سزا دی جا رہی تھی تو وہ ایسے جو ہے وہ اس کو ضرب لگی اور خون کا کوئی چھینٹا اٹھا، پر محبوب کریم علیہ السلام کے ایک صحابی کے ایسے پیشانی پر آ کر خون کا قطرہ آ کر لگا، ان کو غصہ آ گیا فوری طور پر، اور انہوں نے کہا کہ لعنت اللہ تعالیٰ علیہ، اس بندے پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ بار بار محبوب علیہ السلام اس کو تنبیہ فرماتے ہیں، ہاں جی، اور ہے بھی مسلمان، اور پھر یہ شراب پی لیتا اور اس کو بار بار حد لگائی جاتی اور سزا دی جاتی ہے۔ تو وہ خون کا جو یہاں آ گیا تھا تو ان کو جلال آ گیا۔ محبوب کریم علیہ السلام چونکہ جلوہ گر تھے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا لا تلعنہ، لعنت نہ بھیجو اس جوان کے اوپر، انہ یحب اللہ ورسولہ، فرمایا میں اس کے دل کو جانتا ہوں، یہ اللہ سے بھی محبت رکھتا ہے، اس کے پیارے محبوب علیہ السلام سے بھی، اس پر لعنت مت بھیجو، یہ اللہ اس کے رسول علیہ السلام سے، ٹھیک ہے اس سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن وہ اللہ اس کے محبوب سے محبت رکھتا ہے۔ تو اگر عمل کے بغیر محبت ہے، محبوب علیہ السلام کی نگاہ میں ہے، توجہ میں ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ پھر محبوب کو تکلیف بھی ہوتی ہے ایسے لوگوں سے، ہاں، اور جو محبوب علیہ السلام کی تعلیمات پر، تو پھر محبوب بھی اس سے محبت فرمانے لگ جاتے ہیں۔ محبوب کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ ہر وہ کام جو محبوب کریم علیہ السلام کی راحت کا، محبوب کو سب سے زیادہ راحت ہوتی ہے جب محبوب کریم علیہ السلام کے اہل بیت اطہار، آپ کے اہل بیت سکونت ہو، آپ کے اہل بیت ولادت ہو، آپ کے اہل بیت نسب ہو، ٹھیک ہے، تین قسمیں اہل بیت اطہار کی، حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وہ اہل بیت سکونت میں سے، آپ کی پیاری اولاد امجاد اطرت طاہرہ اہل بیت ولادت میں سے، آپ کے جتنے بھی رشتہ دار بنی ہاشم اہل ایمان ہے، حضرت عباس کی اولاد، حضرت سیدنا جعفر بن طیار کی اولاد، ہاشمی حضرات، یہ سب محبوب علیہ السلام کے اہل بیت نسب میں سے ہیں۔ اور محبوب کریم علیہ السلام کی جو اہل بیت اطہار کے ساتھ خدمت کا جذبہ، ادب کا جذبہ، تعظیم کا جذبہ رکھتا ہے، محبوب کریم علیہ السلام اس انسان سے بے پناہ خود محبت فرماتے ہیں۔ آپ کے پیارے صحابہ کرام کی ادب اور تعظیم جو کرتا ہے محبوب علیہ السلام اسے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ جو بندہ پابندی سے قرآن پاک کی زیارت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، محبوب کریم علیہ السلام اس پر بے انتہا خوش اور راضی ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو نماز کی پابندی کرتا ہے، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو راحت پہنچتی ہے، آپ اس پہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر جس امتی کا اخلاق سب سے اچھا ہوتا ہے، محبوب کریم علیہ السلام اس پر سب سے زیادہ راضی اور خوش ہوتے ہیں، اور اتنے راضی اور خوش کہ امام بخاری کی شرط پر حدیث صحیح ہے، ان اول الناس بی یوم القیامت احسنہم اخلاقا، جس امتی کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کو اپنے قریب مقام عطا فرماؤں۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنا، یتیموں کی کفالت اور خدمت کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو محبوب کریم علیہ السلام کی محبت اور توجہ کو حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ حضرات کا ایک حکم آیا ہے کہ حضور نبی کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نماز جنازہ پڑھایا گیا تھا۔ لفظ جنازہ اور یہ جو اصطلاح ہے یہ کتابوں میں موجود ہے، لیکن آگے اس کی حقیقت بھی ساری کتابوں میں کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور بالخصوص ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام ان بارگاہوں کے جنازے ہماری طرح نہیں ہوتے ہیں کہ جناب ایک ہستی کو امام بن جائے، پھر پیچھے صفے بن جائے اور 4 تکبیرات پڑھی جائے اور درمیان میں دعائیں مانگی جائے۔ آقا کریم علیہ السلام کا جنازہ مبارکہ اس طرح نہیں ہوا ہے، کوئی امام نہیں بنا، کوئی صفے نہیں ہوئی۔ آپ ہمارے اہل سنت و جماعت کی جتنی بڑی بڑی کتابیں آپ کے وصال اقدس کے باب کے حوالے سے اس میں دیکھیں، علماء اہل تشیع جتنے ہیں سب کی کتابوں میں یہی ہے، نہ کوئی امام بنا ہے، نہ کوئی صفے بنی ہے، نہ کوئی تکبیریں پڑھی گئی ہیں، بلکہ آقا کریم علیہ السلام کو آپ کے احکام کے مطابق، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ قیامت صغریٰ کا معاملہ تھا اور حضرت عمر جیسی ہستیوں کے صدمے کے بعد ذہن مبارک پر اثر ہو گیا تھا، اور آپ نے جناب شدت صدمہ میں تلوار جو ہے بیان سے نکال لی تھی اور فرمایا کہ نہیں، ہمارے محبوب علیہ السلام کا کوئی وصال اقدس نہیں ہوا، آپ آرام فرما رہے ہیں، ذرا تکلیف زیادہ ہو گئی ہے جس کے باعث آپ سکون میں آرام فرما رہے ہیں۔ اور منافق ہوگا جو کہے گا کہ محبوب علیہ السلام کا وصال ہو گیا، جس نے میرے سامنے یہ کہا کہ محبوب علیہ السلام کا وصال ہو گیا، میں اپنی تلوار نکالے کھڑوں میں اس منافق کی گردن اڑا دوں گا۔ وجہ کیا تھی؟ صدمہ اتنا، محبوب سے محبت اتنی تھی۔ میدان بدر میں بھی حضرت عمر جیسی ہستی پر یہی حالت طاری ہوئی تھی کہ جب ہر طرف شیطان نے پھیلا دیا کہ انہو قد اصیبہ، کہ مصطفیٰ علیہ السلام شہید کر دیے گئے، حضرت عمر کے کانوں تک آواز جب بار بار آئی، آپ نے فرمایا لا حیات بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب کے بعد پھر زندگی کا کیا مزہ ہے۔ آپ نے تلوار جو ہے اس کی نوک زمین میں ایسے کر کے جناب گاڑ دی اور اس پر ٹیک لگا کے ماتھا رکھ کے کھڑے ہو گئے کہ کوئی کافر آئے اور مجھے بھی ادھر ہی شہید کر دے اور قتل۔ محبوب کے بعد زندگی کا کیا مزہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر ان ہستیوں کو محبت اتنی تھی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کے غسل مبارک کا معاملہ آیا تو پھر ساری کتابوں کے اندر ہے، حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ محبوب علیہ السلام کے غسل کا معاملہ، کفن، تدفین کس جگہ ہوگی؟ ھذا علم اختص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لہ ابا بکر، یہ ایسا علم ہے کہ محبوب علیہ السلام نے اس علم کے لیے مخصوص کیا ہے ہم میں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق کو یہ معاملہ پیش کیا گیا، حضور اب غسل کی تیاری تو ہو چکی ہے، لیکن ہم میں سے کون جرأت کرے کہ محبوب کریم علیہ السلام کا گریبان مقدس جو ہے، باقی تو جو انسان فوت ہوتا ہے، اب چونکہ وہ جسم جو ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے سارا معاملہ، تو یہاں سے آخر تک قمیض کو جو ہے وہ پھاڑ دیا جاتا ہے۔ محبوب کی قمیض کو کون گریبان اقدس میں کون ہاتھ ڈالے؟ محبوب علیہ السلام کا تو جو ادب آپ کے وصال اقدس سے پہلے ہے وہی بے عینی ادب وصال اقدس کے بعد بھی اسی طرح ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا قمیض پھاڑی نہیں جائے گی، قمیض اتاری جائے گی، اور جیسے ہی تم قمیض اتارنے کا ارادہ کرو گے تم دیکھو گے کہ قمیض اترتی چلی جائے گی اور تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ چنانچہ حضور سیدنا مولا کائنات حضرت سیدنا عباس کے چاروں، ویسے آپ کے 6 فرزند ہیں، 4 فرزند جس کاروائی کے اندر شامل ہیں، اور محبوب علیہ السلام کے جو ذاتی ان دنوں پیسے کے بدلے خریدے ہوئے غلام تھے، حضرت سیدنا ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، تو آپ کے جسم اقدس پر چادر مبارک ڈالی گئی، اور جیسے ہی حضور مولا کائنات فرماتے ہیں جیسے حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا، ہم نے قمیض بالکل قمیض اترتی چلی آئی اور کوئی قمیض کسی جگہ سے بھی کوئی سلائی نہیں کھولی گئی، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ غسل مبارک پیش ہوا، اور پھر جہاں آج آپ کی قبر منور ہے علی صاحب الصلاۃ والسلام، یہ حجرہ مقدسہ ہے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا۔ چونکہ محبوب علیہ السلام نے ان ہستیوں کو فرمایا ہوا تھا کہ جس جگہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا وصال اقدس ہوتا ہے عین اسی جگہ کے نیچے ہی ان کی قبر منور بنائی جاتی ہے، ورنہ پہلے جن ہستیوں کو نہیں تھا پتہ، کچھ کہنے لگے جی خانہ کعبہ شریف کے اندر، کیونکہ 36 مبارک مزارات پہلے بھی خانہ کعبہ شریف کے اندر، خانہ کعبہ شریف کے باہر، مطاف کے نیچے
اور مسجد حرام شریف میں 36 مزارات ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے بڑی ممتاز اور عظیم ہستیوں کے آ رہے ہیں. لہذا خانہ کعبہ شریف کے اندر آپ کی تدفین مقدس ہو. کچھ ہستیاں یوں مشورہ کر رہی تھی کہ جی عین مسجد نبوی شریف کے اندر دیوار قبلہ کی طرف آپ کے قبر منور جو ہے جلوہ گر فرمائی جائے. کچھ جنت البقیع شریف میں. تو حضرت مولا کائنات اور سب اکابر نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق جلوہ گر ہے. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ چونکہ محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے جس جگہ پیارے نبی علیہ السلام کا وصال اقدس ہوتا ہے اسی جگہ پر تدفین فرمائی. لہذا آقا کریم علیہ السلام غسل مبارک اور کفن اقدس کے بعد جسد مقدس کو وہاں جلوہ گر فرما دیا گیا حجرہ مبارکہ کے اندر. تو 10 صحابہ کرام گنجائش اتنی تھی اس حجرہ مبارکہ کے اندر. جزیرہ نمائے عرب کے آپ حکمران ہیں اور جب وصال اقدس ہوتا ہے تو اس وقت بھی محبوب کریم علیہ السلام کی جو زرہ تھی وہ ایک دکاندار کے پاس قرض میں بطور گروی رکھی ہوئی تھی. یہ مال و دولت محبوب کریم علیہ السلام نے جمع فرمایا تھا. اور جس حجرہ مبارکہ میں جو امہات المومنین کو گھر دیے ہوئے تھے ان میں 10 بندے بھی بیٹھ سکتے تھے. اتنی کم جگہ تھی اور کوئی دراز قد بندہ سیدھے طریقے سے نہیں کھڑا ہو سکتا تھا. چھت مبارک اتنی نیچی تھی. اتنی سادہ حیات طیبہ ہمارے پیارے نبی الرسول ہے اور آپ 10 سال تک جو ہے ریاست مدینہ کے جزیرہ نما عرب کے حکمران بھی رہے. تو 10 ہستیاں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتی اور آخر پر تبلیغ رسالت کی گواہی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نشہد انک قد بلغتنا رسالات ربک. ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے رب تعالیٰ کی تمام رسالات من وعن مکمل طور پر ہم پر پہنچا دیے. وہ 10 ہستیاں باہر چلی جاتی. پھر اگر اس طرح بدھ کی رات تک یہ سارے کا سارا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہا. اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام کی تدفین مبارک ہوئی تو کوئی نہ صفے بنی ہے نہ تکبیریں ہوئی ہیں نہ امام بنا ہے. 10 کی جماعتوں نے درود و سلام اور تبلیغ رسالت کی گواہی پیش کی ہے اور یہ سلسلہ بدھ کی رات تک جاری رہا. اور اس کے بعد آخر پر حضرت ابوبکر صدیق ان اکابر ہستیوں کے ساتھ تشریف لائے. انہوں نے بھی اسی طرح درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا, تبلیغ رسالت کی گواہی دی اور محبوب کریم علیہ السلام کی اس کے بعد تدفین ہوئی. اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک آپ سب کو دین و دنیا کی ہر خیر عطا فرمائے.